طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا. اللہ عز و جل فرماتا ہے ہم نے قرآن عظیم الشان نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. Kur'an-ı Azimüşşan'ı indirdik, onu muhafaza ediyoruz değişmeden, değiştirmeden. اس میں کوئی تبدیلی تحریف نہیں ہے اور اس کو محفوظ رکھا گیا ہے. Semavi kitaplar Allah Azze ve Celle'nin indinde indirdiği کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی دوسری کتابیں تورات، انجیل، زبور، bilinen Tevrat, قرآن سے پہلے والی کتابیں Zabur, Kur'an'dan önce لوگوں کے ہاتھوں میں تحریف اور بگاڑ کا شکار ہوئی. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan ancak اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن عظیم الشان کو ہم نے جیسا ہے ویسا ہی محفوظ رکھا ہے. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin کیونکہ جیسے آخری نبی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دین الہی کی حفاظت فرمائی، onu ویسے ہی اللہ نے فرمایا değiştirmez. ہم نے اسے محفوظ کیا تاکہ اس میں تبدیلی نہ ہو، Kur'an-ı Azimüşşan کوئی اسے بدل نہیں سکے. lisanıyla bize قرآن عظیم الشان ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے ہم تک پہنچا. اللہ کا شکر ہے قیامت سے پہلے یہ بھی اٹھا لیا جائے گا. kıyamet kopmadan önce onlar da kalkacak. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. İşaretindendir. اس وقت کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، کوئی حافظ بھی نہیں رہے گا، Hiçbir şey کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہاں تک کہ اگر آپ قرآن کھولیں گے تو وہ مٹ چکا ہوگا، کچھ نظر نہیں آئے گا. silinmiş olacak. Hiçbir şey gözükmeyecek. O da yani o اس وقت تک یہ محفوظ رہے گا. muhafaza یقیناً اس سے پہلے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن آخری دور میں اللہ عز و جل کی حکمت سے یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. hikmetiyle kıyamet yaklaştı diye o kıyametin büyük işaretlerinden. پھر یہ اٹھا لیا جائے گا. O da اس وقت کوئی مسلمان نہیں رہے گا، صرف کافر رہیں گے، zaten Müslüman kalmaz. Kafir اور اللہ انہی پر قیامت قائم کرے گا. ondan başına. اس لیے قرآن عظیم الشان اللہ عز و جل کا کلام ہے. Şimdi bu Kur'an-ı وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. istediğini yapar, onu da muhafaza ediyor. یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے آیا. Geldi. Onun için Peygamber Aleyhisselam zamanında اسی وجہ سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے hadis-i şerifleri yazdırmazdı Peygamber Aleyhisselam. جس سے کہ حدیث اور قرآن مل نہ جائیں، Karışmasın. حدیث لکھنے کی اجازت نہیں دی. Öyle bir Allah'ın آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں ایسے محفوظ رکھا کہ حدیث اور قرآن آپس میں ملے نہیں. sonra لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد قرآن عظیم الشان hadisler onlar اور حدیث جو صحابہ نے روایت کی intikal لکھی جانے لگی، yazılmaya başlamış, birbirinden anlatılmaya başlamış. اور ایک سے دوسرے تک انہیں پہنچایا جانے لگا. Azimüşşan'ın nasıl olduğunu اور اس طرح قرآن عظیم الشان کا طریقہ اسلام کا طریقہ اور قرآن کی تشریح حدیثوں کے ذریعے ہوتی ہے. anlatmış. O hadis şimdiye kadar bize geliyor. وہ حدیثیں آج ہم تک پہنچی ہیں. Neden? جو انہیں قبول کرتے ہیں وہی سچے مسلمان ہیں، جو ان پر اعتراض کرتے ہیں Neden? وہ یا تو منافق ہیں یا مسلمان ہی نہیں ہیں. Münafıktır. Ya کیونکہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتا وہ یا تو منافق ہوگا یا جیسے کہا Aleyhisselam'ı hürmet etmeyen کم سے کم اس کے پاس münafık olacak. ایمان Dediğimiz gibi ہوگا ہی نہیں. imanı yok en azından. اگر ظاہر میں مسلمان بھی لگے تو وہ بے ایمان مسلمان ہیں. Müslüman olur. اس لیے اس بات پر توجہ دینا ضروری ہے. جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہیں انہیں یہ بات جاننی چاہیے.
حدیث اور قرآن کے بارے میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور اہل بیت اور صحابہ کی روایتیں، یہ سب قرآن اور حدیث کے دائرے میں ہی آتی ہیں۔ کچھ لوگ اہل بیت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اہل بیت وہی ہیں جن کا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں تعارف کرایا اور فرمایا ان کی تعظیم کرو، ان کا خیال رکھو۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے، لیکن اصل چیز قرآن اور سنت ہے۔ سنت سے مراد ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اقوال اور اعمال ہیں، ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے۔ آخری زمانے میں بہت سے فتنے ہیں اور بہت سی گڑبڑیاں ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ وہ ہے، ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ ان حدیثوں کو اس دور کے علماء نے جمع کیا، ان کی صداقت اور امانت پر کوئی شک نہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ جیسے اس دور کے محدثین نے انہیں تصنیف کیا، اور واقعی حدیث کا علم بنیادی طور پر انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ان کے ایمان، ان کے اسلام اور ان کی امانت میں ذرا سا بھی شک نہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو، اور اللہ ہمیں سب کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے ختم ہوئے ہیں، تسبیحات، تحلیلات، صلوات اور نیک اعمال ہوئے ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ ہم ان سب کو ہدیہ کرتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، اصحاب، انبیاء، اولیاء، اصفیاء، مشائخ اور ہمارے بزرگوں کی روح کو، ایمان والے مومن اور علماء شہداء کی روح کو، اس نیت سے کہ بھلائی آئے اور برائی دور ہو جائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا، سيدنا عبد الله فأرسل محمد الحقاني شيخا لنا ومرشدا، والله على ما نقول وكيل. الله 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 حق، الله 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 حق، الله 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 حق. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. الفاتحة.